गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। दोस्तों, कोई भी शख्स 4 साल 5 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ कैसे कब और किस तरह बोला जाता है, ये हुनर आने में उम्र गुजर जाती है। और ये हुनर जनाब इकबाल अशहर साहब को बाखूबी आता है कि मुर्दों को जिलाती है तेरी नाज की आवाज़, एजाज का एजाज है आवाज़ की आवाज़। जनाब इकबाल अशहर साहब। जनाब सदर बदर आलम डॉक्टर बदर आलम साहब सिद्दीकी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर, मुझे जो पर्चा महकज भाई ने दिया वो उसमें कुछ गलत फहमी ये हो रही थी कि साउथ अमेरिका, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि साउथ अफ्रीका। तो मैंने अपनी खुशी का इजहार भी किया कि एक मुल्क जहाँ हम सोचते थे कि यहाँ शायद उर्दू ना हो या उर्दू के चाहने वाले ना हो, आज के इस मुशायरे की सदारत वो शख्सियत फरमा रही है जो एक चिराग है, उर्दू का एक चिराग जो रोशन है साउथ अफ्रीका में। तो ये भी एक पहलू निकलता है कि उर्दू का फ़रोग़ कहाँ कहाँ तक है। मुझे एक शेर याद आता है रऊफ़ रज़ा का। उन्होंने कहा है कि महक रही है गज़ल अजनबी फ़ज़ाओं में, महक रही है गज़ल अजनबी फ़ज़ाओं में, मेरे कबीले के कुछ लोग हर ज़मी पर हैं। तो इस हवाले से ये सदारत जो है बहुत अहमियत की हामिल है कि उर्दू के चिराग किसी एक मुल्क तक या एक मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि उर्दू बैनुल अक़वामी हैसियत का दर्जा रखने वाली खुशनसीब ज़बानों में से एक ज़बान है। आज के इस मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर ज़हीर आलम सिद्दीकी साहब हैं, तशरीफ़ रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन को इस वक्त मुतासिर कर रही है वो ये है कि ये मेरी याददाश्त में ये दूसरा ऐसा मुशायरा है जब से मैं मुशायरों में हूँ जो किसी गर्ल्स मतलब लड़कियों के कॉलेज में हो रहा है, निस्वा इंटर कॉलेज में। दूसरा इसलिए कह रहा हूँ कि पहला मुशायरा जो मेरे जहन में है वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज अलीगढ़ का है। तो ये भी एक इम्तियाज़ी बात है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक रिवायत है जो अलीगढ़ से यहाँ आई है, और ज़ाहिर है कि इसमें भी उर्दू के फ़रोग़ का एक पहलू निकलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे बाद मुशायरा हो रहा है, लॉकडाउन के बाद काफ़ी तवील अरसे के बाद ये मुशायरा यहाँ हो रहा है, और बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बड़ा शायराना माहौल है। जब हम लोग दाखिल हुए तो एकदम मूड बन गया देखते ही कि ये एक ऐसी आरास्ता महफिल है कि जिसमें वाकई शेर सुनाने का जी चाहेगा शायर का। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मुशायरे के कन्वीनर ख्वाजा तारिक साहब को कि उन्होंने 2 अजीम शख्सियतों को याद किया, वो अजीम शख्सियतें जिन्होंने इस कॉलेज की बड़ी मदद की। वो रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे दोनों। डॉक्टर असद गज़नवी साहब और मोहम्मद अज़फ़र गज़नवी एडवोकेट साहब, उनकी याद में आज का ये मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है। तो ये भी एक नेक मकसद है कि उन लोगों को याद किया जाए कि जिन्होंने हमें याद किया था, या उन लोगों को याद किया जाए कि जिन्होंने याद करने लायक कुछ किया था। तो ये भी एक चिराग से चिराग जलाने का अमल है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुंतज़मीन तमाम जो इस मुशायरे से जुड़े हुए हैं। कन्वीनर ख्वाजा तारिक साहब, नायब कन्वीनर डॉक्टर कलीम अहमद साहब, अदील अहमद एडवोकेट साहब, और इस मुशायरे के जो सरपरस्त हैं मोहम्मद आबिद साहब, शेख अहमद मसूद साहब, ये डॉक्टर अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं। मैं
2 بار ڈاکٹر عبداللہ کی دعوت پر امریکہ جا چکا ہوں. تو میں جب ان کے گھر میں گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں امریکہ میں نہیں ہوں، اعظم گڑھ میں ہوں. جو اس گھر کا تمدن تھا اس میں سے مہک آ رہی تھی اس سرزمین کی. تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، شکیب جلالی کا ایک شعر ہے کہ یادیں ہیں اپنے شہر کی اہل سفر کے ساتھ، یادیں ہیں اپنے شہر کی اہل سفر کے ساتھ، صحرا میں لوگ آئے ہیں دیوار و در کے ساتھ. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا مکان دیکھ کر جو تاثر میرے ذہن پہ مرتب ہوا تھا وہ میں نے بیان کیا. بہرحال انہیں سینکڑوں سلام ہیں کہ انہوں نے 7 سمندر پار پچھلے تقریباً 32 سال سے اردو کی ایک شمع جلا رکھی ہے علی گڑھ کے نام سے. اور علی گڑھ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امریکہ میں آپ کسی بھی شہر کے اگر امیگریشن سے آپ گزر رہے ہیں تو وہ امیگریشن آفیسر ہندوستان کے کسی اور شہر کا نام جانے یا نہ جانے لیکن اسے ایک نام ضرور آتا ہے اور وہ نام ہے علی گڑھ. وہ بس اگر یہ بتا دیں آپ کہ میں علی گیرینس کا مہمان ہوں تو بہت زیادہ سوال جواب نہیں ہوتے اور آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے نئے صوبے میں داخل ہونے کی. تو یہ بھی ایک اعزاز ہے، سر سید کا اعزاز ہے، ہمارا سب کا اعزاز ہے. اور کچھ لوگوں کے نام میں ابتدا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں بس ایک دم مشاہرہ شروع کر دوں گا. معاونین میں ہمارے سید شمشاد احمد صاحب ہیں، مبشر خان صاحب ہیں، عادل احسان صاحب ہیں، محمد فیصل صاحب ہیں، پرویز عالم گڈن صاحب ہیں اور احسان احمد. اور آج کے وہ شعراء جنہیں کلام سنانا ہے، ابھی مہکش اعظمی صاحب نے ان کا آپ سے تعارف کرا دیا ہے. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ تقریر اور گفتگو کے مراحل سے گزر رہے ہیں ذہنی اور سماعی اعتبار سے. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو مقصد اصلی ہے اس محفل کا اس کی طرف ہم آ جائیں. اچھا تو ایک رسم ہے بڑی ضروری جو اردو مشاعروں کا اٹوٹ حصہ ہے، بلکہ ایک روایت بن چکی ہے اور اس سلسلے میں بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یار آج کے اس جدید دور میں یہ موم بتیاں یہ شمع جلانے کا کیا جواز ہے. تو ہمارے ہی ایک ساتھی نے بڑا عمدہ جواب دیا تھا، معین شاداب نے، جو بہت اچھے ناظم ہیں، کہ ایک بلب سے دوسرا بلب روشن نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہزاروں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں. تو یہ وہ جواز ہے جو اس کے روشن اس کی شمع افروزی کی جو رسم ہوتی ہے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے صدر صاحب بدر عالم صاحب اور مہمان خصوصی اور ہمارے شعراء میں خورشید بھائی آ جائیں صاحبہ اور عزم بھائی آپ بھی آ جائیے. شنکر کیموری صاحب، اردو کو سیکولر کرنا بہت ضروری ہے. ندیم میاں آپ بھی آئیے. تمام لوگ آئیں. یہ کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے، کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے، کسی ایک خطے کی زبان نہیں ہے. یہ پورے ہندوستان کی داغ کا جو ایک مطلع آپ تک پہنچتا ہے نا، وہ شعر مطلع تو نہیں ہے خیر، کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اگر آپ کلیات داغ کا مطالعہ کریں گے تو یہ شعر جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. لیکن آگے چل کر پتہ نہیں کس نے یہ ترمیم شعر میں کی ہے اور میرے خیال ہے ٹھیک کیا، کیونکہ اردو ہندوستان کی حدوں سے بہت آگے نکل چکی ہے اور یہ ان چند زبانوں ممتاز زبانوں میں سے ایک ہے جو عالمی زبان کی حیثیت رکھتی ہے. دیکھیے اب یہ تمام ہاتھ جو شمع روشن کر رہے ہیں یہ جانثار اختر کا شعر پڑھ رہے ہیں ایک طرح سے، کہ ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، ہم نے ان تند ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ،
جن ہواؤں نے الٹ دی ہیں بساتیں اکثر. تو اردو کی یہ شمع ذرا تاخیر سے روشن ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو یہ شمع فروزہ بن جاتی ہے اور اسے بجھانا پھر ممکن نہیں ہوتا. اعظم گڑھ میں شاعری اور مشاعرے کے پس منظر اور منظر پر بات کرنا بالکل ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا. یہ علامہ شبلی نعمانی کی سرزمین. یہاں اگر کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ شاعری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے یا بے ادبی ہے. اگر کوئی یہ سمجھائے اعظم گڑھ میں مشاعرہ کیا ہے تو یہ بھی میرے خیال ہے کوئی غیر ضروری گفتگو ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مشاعروں میں جو تبدیلیاں ادھر آئی ہیں اس میں سب سے حیرت انگیز تبدیلی میں علی گڑھ نمائش کے مشاعرے میں دیکھی اس سال، کہ وہ مشاعرہ جس کے لیے بڑا جسے خطرناک مشاعروں میں جس کا شمار تھا، جس انداز میں اس سال میں شاعری سنی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاعری اپنا لہجہ بدل کے، شعرا اپنے اسالیب بدل کر جس طرح سے غزل کو ایک نیا پیرہن، ایک نئی معنویت اور نئی معنوی وسعت عطا کر رہے ہیں، یقیناً سامعین بھی ان کی ذہنی سطح سے اسی طرح ہم آہنگ ہیں اور شاعری کا یہ کارواں بہت ہی کامیابی کے ساتھ اسی لیے آگے بڑھ رہا ہے. اب آئیے شروع کرتے ہیں شاعری کی محفل، اور میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں. یہ ذرا سی گفتگو دیکھیے، یہ منتظمین دیکھیں، کچھ ادھر سے بچے، بیٹے ذرا خاموش رہیے، ذرا ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو بچے ہیں ذرا انہیں ذرا سا سمجھا دیں. میں عرض کر رہا تھا افتخار عارف کے شعروں سے آغاز کر رہا ہوں مشاعرے کا، کہ تیرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. میرا شرف، معاف کیجیے گا، میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے. فقیر شہر علم ہوں زکوٰۃ اعتبار دے. میرے امین آنسوؤں کی نظر ہے قبول کر. میرے امین آنسوؤں کی نظر ہے قبول کر. میرے کریم اور کیا تیرا گناہ گار دے. میرے کریم اور کیا تیرا گناہ گار دے. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا. میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گڑھ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سنوار دے. میرا شرف کہ تو مجھے جواز افتخار دے. تو یہ مشاعرہ حمد باری تعالیٰ سے شروع ہو چکا.